آج 8 اپریل ہے اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد 9 اپریل یعنی رجیم چینج کے 2 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ وہ ساری یادیں اور وہ تلخ لمحات جو ہے وہ پاکستانیوں کے ذہنوں پہ ایک بار پھر سے گردش کریں گے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ سارا کچھ واپس رپیٹ ہونے والا ہے۔ اور ان 2 سالوں کے مکمل ہونے پر پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک اہم اعلان کیا ہے، یا چاند رات کا سرپرائز آپ کہہ لیجئے کہ وہ اعلان کیا گیا جو اب سے کچھ دیر پہلے کور کمیٹی میں ڈسکس ہوا اور اس کی منظوری دی گئی کہ تمام پاکستانیوں کو یہ کال دی گئی ہے کہ وہ کل کے دن بھرپور طریقے سے اس واقعے کے خلاف، یا 9 اپریل کو ہونے والی جو رجیم چینج کی کوشش تھی اس کے خلاف ایک بار پھر سے گھروں سے باہر نکلیں، اور اس بار پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان کا پرچم تھام کر گھروں سے باہر نکلیں اور پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں یا ڈیمانسٹریٹ جو بھی کرنا ہے وہ کریں۔ تو پاکستان کی اس حالیہ واقعات کی تاریخ میں 3 تاریخیں بہت اہم ہیں، ایک 9 مئی، دوسرا 9 اپریل اور تیسرا 9 فروری۔ یہ تینوں واقعات آپس میں کس طرح سے انٹرلنکڈ ہیں بتانے کی ضرورت نہیں، سب آپ کو پتہ ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ کل کا دن یعنی چند گھنٹوں بعد اس کے حوالے سے تیاریاں بھی شروع کر دی جائیں گی، اور پھر کل رات جو کہ پاکستان میں امکان یہ ہے کہ چاند رات ہوگی، اور چاند رات پہ ہی یہ سب لوگوں کو نکلنے کا کہا گیا۔ شیر افضل مروت کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہے کہ میں اتفاق کرتا ہوں اس تجویز سے، اور سارے پاکستانیوں کو طول و عرض میں یعنی پاکستان بھر میں نکلنا چاہیے، اور جو عید کے بعد ایک نیا مومنٹم دیکھنے میں آنے والا ہے، ممکنہ طور پر پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک شروع ہونے والی ہے، تو اس کو گیئر اپ کرنے کے لیے یہ بڑا اہم ہوگا۔ تو آپ لوگ کہاں پر ہیں، کس شہر میں ہیں، کیا نکلیں گے نہیں نکلیں گے، کیا آپ کا موڈ لگ رہا ہے، ذرا کامنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا۔ کیا پاکستان میں ویسا ماحول ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملے گا جو 9 اپریل 2022 کو جب عمران خان نے بطور وزیر اعظم آپ لوگوں کو کال دی تھی ایک خطاب کے دوران، اور کہا تھا کہ پرامن طریقے سے لوگ نکلیں، کم از کم احتجاج ریکارڈ کرائیں، اور پاکستانیوں نے جو احتجاج ریکارڈ کرایا، جس طرح سے پاکستانی باہر نکلے، اس کا اندازہ خود عمران خان کو بھی نہیں تھا، اور پاکستانیوں کے اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلنے کے بعد ہی سارا ماحول بدلا، سارا منظرنامہ بدلا، اور عمران خان نے اپنی کیمپین جو ہے وہ اس کو ایک ایسی سطح پر لے گئے جو کہ کسی بھی اور پولیٹیشین کے بس کی بات نہیں تھی، یا کسی اور سیاسی جماعت کے بس کی بات ہی نہیں رہی کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکتے۔ اس کے بعد ہی یہ ساری چیزیں شروع ہوئی۔ تو یہ تو کلیئر ہو گیا تھا اس ٹائم سے لے کے اب تک کہ پاکستانیوں کی میجورٹی جو ہے وہ بالکل ایک سائڈ پر کھڑی ہے، ایک طرف کھڑی ہے، ایک بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے، ایک ڈیسیژن کے ساتھ کھڑی ہے، دیٹ از عمران خان کا ڈیسیژن۔ خیر، اب عمران خان نے ریسنٹ ٹائم بہت مشکل گزار لیا۔ یہ بہت سارے لوگ باہر آ کے ان سے ملاقات کرتے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ عمران خان بڑے حشاش بشاش ہیں، بڑے صحت مند ہیں، اور کوئی فکر نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ڈٹا ہوا ہے آپ کا کپتان۔ لیکن ہو سکتا ہے مشکلات ہوں، جیل ہی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کیا یقیناً ہوں گی، لیکن ان کے ان ساری مشکلات کے پیچھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک چیز جو ان کو موٹیویٹ کرتی ہوگی یا ان کے لیے تسلی کا باعث بنتی ہوگی، وہ یہ کہ ان کے لوگ، ان کی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ کلیئر کٹ نظر آیا سب کو۔ تو عمران خان کا حالیہ دنوں میں جو تھوڑا سا سخت موقف ہمیں نظر آ رہا ہے ان دنوں میں، پچھلے کچھ عرصے میں اتنا نہیں تھا، اگریسو نہیں تھا، لیکن یہ پچھلے ایک آدھ ہفتے میں ان کا جو لہجہ بھی بدلا اور ان کے ٹون بھی بدلی، اور اگریسو رویے کے ساتھ جب وہ آئے ہیں تو پارٹی کے اندر کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ جو تھوڑی سی نرمی کا ایک ماحول ان کی پارٹی کے لیے تھا، تو کہیں یہ نہ ہو کہ الٹا ان کے لیے پھر سے پریشانی شروع ہو جائے یا پھر سے چیلنجز شروع ہو جائے۔ تو اب جتنا کچھ دیکھ چکی ہے پارٹی، میرا نہیں خیال کہ اب اس سے زیادہ ورسٹ ان کے لیے ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے اس سے ورسٹ؟ سب سے ورسٹ تو ٹرائی کیا جا چکا ہے۔ تو اب لیکن پھر بھی ان کی پارٹی کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا اتنا سخت بیانیہ جو ہے وہ شاید پارٹی کے لیے ہی نہ صحیح، ان کے اپنے لیے یا ان کی رہائی کے راہ میں بھی کچھ رکاوٹ بن سکتا ہے۔ بٹ آن دا ادر ہینڈ عمران خان بالکل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں اپنے موقف سے، بلکہ اور زیادہ ان کے لہجے میں تھوڑی سختی ان دنوں دیکھنے میں آئی ہے۔ اب کل چاند رات ہے، عمران خان کو عیدی میں کیا مل سکتا ہے، یا عمران خان کس چیز کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ رہائی کی ڈیمانڈ انہوں نے بالکل نہیں کی، کیونکہ وہ تو ایک پراپر میرٹ کے تحت ہی ہو سکتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بشرا بی بی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، اور کہا کہ اگر بشرا بی بی سے ملاقات ہو جائے تو یہ ان کے لیے سب سے بڑا عید کا تحفہ ہوگا۔ اور جہاں تک مجھے معلوم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دے رکھا ہے اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو کہ بشرا بی بی کی ان سے عید سے پہلے ملاقات کرائی جائے۔ اب وہ کب ملاقات ہوگی معلوم نہیں، لیکن عمران خان کی عیدی یہی ہے۔
خیر عیدی سے یاد آیا کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنا دوسرا عیدی کا جو ولاگ ہے وہ اپلوڈ کر دیا، پارٹ 2 اس کا کرنا تھا، وہ رہ گیا تھا، تو وہ بھی میں نے اپلوڈ کر دیا ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، آئی بٹن پر بھی آ رہا ہوگا اور کامنٹس میں پن کامنٹ جو ہوگا اس کے اوپر بھی لنک ہوگا، تو آپ جا کے وہ بھی دوسرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، اس کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، تھینک یو۔ اچھا اب آ جائیے ذرا ایک اور معاملے کی طرف جس کے اوپر کافی ڈسکس ہو رہی ہے، دیٹ از 9 مئی کے 20 ملزمان / مجرمان، جو بھی کہہ لیجیے، ایک کے لیے ملزم ہے ایک کے لیے مجرم ہے، تو ان کو رہا کر دیا گیا۔ تو رہائی کے بعد ایسا تاثر ملا کہ جیسے یہ بری ہوئے ہیں یا بے قصور تھے اس لیے بری کر دیا گیا، جبکہ جو معلومات سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق ان کو 1 سال کی سزا سنائی جا چکی تھی، جن میں سے 17 ملزمان کو 10.5 ماہ کی اور 3 ملزمان کو 9.5 ماہ کی سزا سنائی گئی تھی، جو کہ مکمل ہونے کے قریب ہی ہے، اب زیادہ سے زیادہ کتنا 2-3 مہینے کا ہی وقت رہتا ہوگا، تو عید سے پہلے ان کی سزا باقی جو رہتی ہے وہ ختم کر دی گئی، اور بتایا یہ گیا ہے کہ آرمی چیف کے حکم پر یہ سزا میں نرمی کی گئی اور ان کو رہا کر دیا گیا، اور وہ رہا ہو کے 1-2 روز پہلے اپنے گھروں کو پہنچ چکے، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جن لوگوں کو رہا کیا جا سکتا ہے ان کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں، تو وہ فیصلے اب منظر عام پہ آئے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے یہ تفصیلات تحریری طور پر سپریم کورٹ کو بھجوا دی ہیں کہ 20 ملزمان جو ہے وہ رہا ہو کے گھروں کو پہنچ چکے، باقی ملزمان جو ہیں ان کا ٹرائل جاری رہے گا، کب سزا ہوگی کب بریت ہوگی ابھی معلوم نہیں ہے، لیکن دعا کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھی کوئی اچھی خبر آئے، اور جس طرح سے یہاں پہ نرمی برتی گئی ہے باقیوں کے لیے بھی نرمی کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے۔ اب میرا خیال ہے یہ وقت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ذرا دل بڑا کیا جائے، لیٹس سی کب ہوتا ہے یہ سارا معاملہ آپ کو بتائیں گے۔ دوسری طرف عمران خان کے حوالے سے آج ایک ارجنٹ نوعیت کا پیغام ان کے وکلا نے ارجنٹ لکھتے ہوئے یہ بتایا کہ ان کے معالج سے ملاقات سے روک دیا گیا، یعنی عمران خان کا جو میڈیکل چیک اپ ہے وہ نہیں ہونے دیا جا رہا، اور بشرا بی بی کا بھی میڈیکل چیک اپ نہیں ہونے دیا جا رہا۔ ان کے وکیل نعیم پنجوتا نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ یہ ارجنٹ نوعیت کا معاملہ ہے، ہم ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر چکے ہیں، لیکن واضح احکامات کے باوجود ان کے ذاتی معالجے سے ان کی ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ دوسری طرف آج کی جو اوور آل سیاسی معاملات کے حوالے سے بڑی خبر تھی وہ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ کے کل ہونے والے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اس لیے بائیکاٹ کیا کہ سینٹ کے انتخابات ایک ایسے وقت میں ہونے جا رہے ہیں جب خیبر پختونخوا سے سینیٹرز سینٹ میں آئے ہی نہیں ہیں۔ وہ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کیونکہ مخصوص نشستوں پر کچھ لوگوں کا حلف نہیں لیا گیا، تو الیکشن کمیشن نے سینٹ کے انتخابات ملتوی کر دیا یا فی الحال روک دیے۔ پی ٹی آئی چونکہ خیبر پختونخوا میں اقتدار میں ہے تو وہ ایسے لوگوں سے حلف نہیں لینا چاہتی جو فارم 47 سے منتخب ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فارم 45 کے تحت جن لوگوں کا مینڈیٹ ہے انہی سے حلف لیا جائے گا، ہم ایسا اپنے صوبے کی عوام کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنے دے سکتے کہ جن کو عوام نے منتخب نہیں کیا ان کو بلا کے ہم ان سے حلف لے لیں۔ یہ خیبر پختونخوا حکومت کا اس وقت بیانیہ ہے جو چل رہا ہے، اس کے رد عمل میں الیکشن کمیشن نے سینٹ کے انتخابات ہی ملتوی کر دیے۔ اب سینٹ میں خیبر پختونخوا سے آنے والے نمائندگان نہیں ہیں، کورم پورا نہیں ہے، ہاؤس پورا نہیں ہے، اس کے باوجود سینٹ کے انتخابات کل ہونے جا رہے ہیں۔ تو آج پی ٹی آئی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جناب ان کو روکا جائے سینٹ کے انتخابات، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا تھا۔ کب سنایا جائے گا پتہ نہیں ہے، لیکن ایز اف نو جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو نہیں سنایا گیا، لیکن کل ویسے ہی الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو اگر آج کی تاریخ کے بعد سنایا جائے گا تو وہ تو ویسے ہی فیصلے کا کوئی فائدہ نہیں رہ جائے گا، کیونکہ الیکشن تو کل ہو جانا ہے سینٹ کا۔ تو پی ٹی آئی نے بالآخر سینٹ کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ڈفرینٹ آرا تھیں اور کچھ لوگوں نے کھل کر اس کا اظہار کیا کہ کیوں ہم بائیکاٹ کریں، ہم نہیں بائیکاٹ کریں گے، ہم جائیں گے، لیکن چونکہ یہ پارٹی کا ایک پالیسی ڈیسیجن ہے اس لیے سب کو اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ اگر کوئی انڈیویجول کیپیسٹی میں پارٹیسپیٹ کرنا بھی چاہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، آج کی ایک دوسری خبر یہ کہ جسٹس محسن اختر کیانی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے دوسرے سینئر موسٹ جج ہیں اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو موجودہ چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے پر انہیں چیف جسٹس بننا ہے، لیکن ان کے سخت موقف کی وجہ سے، حالیہ ڈیسیجنز میں سخت آبزرویشن کی وجہ سے، یا کیا کہہ سکتے ہیں، اور فی الحال تو یہی وجہ نظر آ رہی ہے، ان کے خلاف بھی ایک ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دیا گیا اور درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ان کو ان کے عہدے سے برخاست کیا جائے یا ان کو کام کرنے سے روک دیا جائے، ایک ایسے وقت میں جب ججز جو ہے وہ اپنا
ایک خط لکھ چکے ہیں یا اپنا موقف بتا چکے ہیں. ایسے میں جج کے خلاف یہ ریفرنس کا آنا, کوئی بھی ریفرنس فائل کر سکتا ہے, یہ نہیں ہے کہ کسی حکومت نے کیا ہے یا کسی اور جگہ سے آیا ہے, کوئی بھی شخص کر سکتا ہے. لیکن کسی کا ایسے ریفرنس دائر کرنا, اس کے اوپر پی ٹی آئی نے کافی سخت رد عمل دیا ہے اور اس کو حکومتی کوشش قرار دیا ہے کہ یہ ججز کے اوپر اثر انداز ہونے کی حکومتی کوشش ہے. بہرحال یہ تو بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا. اسی دوران ایک خبر آئی خیبر پختونخوا کے چیف جسٹس کے حوالے سے. انہوں نے آج بات چیت کرتے ہوئے اپنے دل کا تھوڑا سا دکھ بتایا اور کہا کہ ہم نے جو اصول کے مطابق فیصلے کیے ہیں یا اب تک جو فیصلے کیے, ہمیں ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ نتھی کر دیا گیا کہ جیسے ہم نے کسی ایک سیاسی پارٹی کے لیے فیصلے کیے ہیں, جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئین, قانون اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر فیصلے کیے اور ان فیصلوں کی بھاری قیمت بھی ادا کر چکے ہیں. لیکن سٹل وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ میں نے ناانصافی کی ہے یا وہ کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ میں نے انصاف نہیں کیا تو اللہ کے حضور میں اس کا جواب دہ ہوں, وہ میرے سے جواب دہی کر سکتا ہے. تو یہ ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی. بڑا ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی, نہ کبھی ان کو بہت زیادہ اس طرح آبزرو کیا, لیکن بھلے مانس اور شریف آدمی لگتے ہیں. جاتے جاتے آخری خبر یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل ایرینا میں ایک نئی سیاسی جماعت کی انٹری ہونے جا رہی ہے اور اس کے لیے شاہد خاقان عباسی متحرک ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے قوائف جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے ہیں. اور الیکشن کمیشن سے رجوع کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک نئی سیاسی جماعت بنانا چاہتے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے پیش رفت ہوگی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی اگلے الیکشن ہوں گے تو وہ اور ان کی پارٹی ان انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی. 2-4 اہم نام ان کے ساتھ آلریڈی ہیں. مفتاح اسماعیل ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکر ہیں, اور 2-4 لوگ بھی جیسے چودھری نثار بھی جوائن کر سکتے ہیں ان کو, جو کہ ایسے لوگ جو کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے پلیٹ فارم پہ نہیں ہے لیکن وہ اپنی یا لائک مائنڈیڈ لوگوں کی پارٹی بنانا چاہتے ہیں, تو وہ لوگ شاید ان کے ساتھ ہوں. تو ابھی تک کے لیے